ناظرین آداب، 19 دسمبر 2023 مطابق 4 جمادی الثانی کے عبدنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں عبدنامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اتر پردیش کے شہر وارانسی میں 19,150 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور قوم کے نام وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں میں ریلوے کے دیگر پروجیکٹوں کے علاوہ تقریباً 10,900 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کردہ نئے پنڈت دین دیال اپادھیائے نگر نیو بھاؤپور ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور پروجیکٹ کا افتتاح بھی شامل ہے۔ انہوں نے وارانسی نئی دہلی وندے بھارت ایکسپریس ٹرین، دوری گھاٹ ماؤ MEMU ٹرین اور نئے افتتاح کردہ ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور پر لمبی دوری کی مال گاڑیوں کی ایک جوڑی کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ گیان واپی مسجد احاطے میں ہوئے سروے کی رپورٹ ASI کی ٹیم نے پیر کے روز ضلع جج کی عدالت میں سیل بند لفافے میں پیش کی۔ اس سے قبل مسلم فریق نے عدالت میں درخواست دے کر مطالبہ کیا تھا کہ سروے رپورٹ سیل بند لفافے میں پیش کی جائے، جسے منظوری دے دی گئی تھی۔ ضلع جج ڈاکٹر اجے کرشن وشویش نے 18 دسمبر کو سروے رپورٹ داخل کرنے کا حکم دیا تھا۔ رپورٹ پیش کرنے سے پہلے مسلم فریق نے عدالت کو خط لکھا تھا کہ وارانسی کے گیان واپی احاطے میں ہوئے سروے کی رپورٹ ASI کے ذریعے سیل بند لفافے میں پیش کی جائے، بغیر حلف نامے کے کسی کو بھی رپورٹ ظاہر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ آج رپورٹ جمع کرنے کے لیے سیکیورٹی کے درمیان 5 رکنی ٹیم ضلع جج کورٹ پہنچی۔ ASI نے میڈیکل اسباب سے 7 دن کا وقت طلب کیا تھا، جس کے بعد ضلع جج نے ASI کو رپورٹ جمع کرنے کے لیے 18 دسمبر کی تاریخ دی تھی۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے لیے ہنگامی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ آج لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ہی ایوانوں کی کارروائی جب شروع ہوئی تو اپوزیشن اراکین نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی میں کوتاہی معاملے پر احتجاج درج کیا اور وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان دینے کا مطالبہ کیا۔ اس احتجاج اور ہنگامے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ہی ایوانوں سے بڑی تعداد میں اپوزیشن لیڈران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پہلے لوک سبھا سے 33 اپوزیشن اراکین کی معطلی کی خبر سامنے آئی اور اب راجیہ سبھا سے بھی 45 اپوزیشن اراکین کے معطل کیے جانے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ اس طرح رواں اجلاس میں معطل اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کی تعداد 92 ہو گئی ہے۔ راجیہ سبھا سے معطل کیے گئے 45 اراکین میں سے 34 کو سرمائی اجلاس کے بچے ہوئے دنوں اور 11 اراکین کو استحقاق کمیٹی کی رپورٹ آنے تک معطل کیا گیا ہے۔ ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر دیے جانے کو منمانی اور آمریت کے مظاہرے سے تعبیر کرتے ہوئے کانگریس نے ایکس کے اپنے آفیشیل پیج پر پوسٹ لکھا کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی اہم ہے، اور جب اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے وزیر داخلہ امت شاہ سے پارلیمنٹ میں بیان دینے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ایوان میں آنے کا مطالبہ کیا تو حکومت نے اس مطالبے پر غور کرنے کے بجائے یہ مطالبہ کرنے والے اراکین اسمبلی کو معطل کر دیا ہے۔ ایسا کر کے منمانی کرنے والی مودی سرکار نے تمام جمہوری اصولوں کو کوڑے دان میں پھینک دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ آج ہندوستان ترقی کی راہ پر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ سنتوں کی صحبت میں کاشی کے لوگوں نے مل کر ترقی کے کئی نئے ریکارڈ بنائے ہیں۔ کاشی میں سوردیو مندر کے افتتاح میں شرکت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم آج وارانسی ضلع میں سوردیو مہا مندر کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے 180 فٹ اونچے 7 منزلہ سوردیو مہا مندر کی پہلی منزل کا ریموٹ سے بٹن دبا کر افتتاح کیا اور مہا مندر کو عقیدت مندوں اور ہم وطنوں کے لیے وقف کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوروید مہا مندر ہندوستان کی سماجی اور روحانی طاقت کی ایک جدید علامت ہے۔ یہ عظیم مندر دنیا کا سب سے منفرد مندر ہے۔ اتر پردیش کے اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج محکمے کے کابینہ وزیر دھرم پال سنگھ کے بدست مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس سروجنی نگر میں ریاستی حج کمیٹی کی ویب سائٹ لانچ کی گئی۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے عازمین حج کو مدد اور رہنمائی ملے گی۔ یہ ویب سائٹ انگریزی اور ہندی دونوں زبانوں میں کام کرے گی۔ ویب سائٹ پر حج کمیٹی آف انڈیا کا لاگ ان پیج دستیاب ہے، جہاں سے آپ حج کے لیے آن لائن درخواستیں دے سکتے ہیں۔ وزیر دھرم پال سنگھ نے کہا کہ حج سفر سے متعلق اہم سرکولر، اپڈیٹس، ایکشن پلان، فلائٹ شیڈول وغیرہ کی معلومات بھی اس ویب سائٹ سے دستیاب ہو سکے گی۔ دارالقرآن و جامعۃ الزہرا للبنات الاسلامیہ ٹھاکر گنج میں ایک روزہ اصلاح معاشرہ جلسہ و تعلیمی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں فرزندان توحید نے شرکت کی۔ اجلاس کی سرپرستی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مولانا خالد غازی پوری ندوی، صدارت جامعہ حفصہ للبنات یاسین گنج کے ناظم قاری رضی الدین اور نظامت قاری سید شاہ فیصل نے کی۔ مولانا
مولانا خالد غازی پوری ندوی نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیک اعمال ایک مسلمان کی پونجی ہے، انہی کے لیے وہ پیدا ہوا اور انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ مولانا جہانگیر عالم قاسمی نے کہا کہ ماں کی گود بچوں کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ ایک زمانے میں ایسی بھی مائیں ہوا کرتی تھی جو گود میں کھیلنے اور پلنے والے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کو اپنا مقصد اصلی سمجھا کرتی تھیں۔ آج بھی ہماری خواتین کے اندر اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ ایران سے آنے والی مہمان اور ایرانی وزارت داخلہ میں خواتین و خاندان کی ڈائریکٹر ڈاکٹر زینب نے آج یونٹی کالج کا دورہ کیا اور گرل سیکشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ طالبات اپنا وقت سوشل میڈیا پر ضائع کرنے سے گریز کریں اور پڑھائی پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ منفی سوچ سے پرہیز زندگی میں سکون پیدا کرتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے سوچ مثبت ہوتی ہے اور مشکل وقت میں ہمت ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں خواتین تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہیں اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں خواتین کی نمائندگی نہ ہو، لیکن میڈیا ایران کے بارے میں گمراہ کن خبریں دکھاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران میں ہندوستان کو بہت عزت دی جاتی ہے اور یہاں کے صوفیہ کی تعلیمات ایرانی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت سید ہاشم شہید شاہ کی درگاہ واقع کالرا اسپتال ملحق میڈیکل کالج میں فاتحہ خوانی کے بعد درگاہ کے سجادہ نشین حافظ قاری حسن میاں نے اپنے خطاب میں کہا کہ خانقاہیں اتحاد، بھائی چارہ اور آپس میں میل جول کا سبق دیتی ہیں۔ یہ خانقاہیں ہندو مسلم اتحاد اور اتفاق کا بہترین مرکز بھی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ولی نہیں ہو سکتا جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ بعدہ شعراء نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ درگاہ کے سجادہ نشین حافظ قاری حسن میاں نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے لبنان کی حزب اللہ کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر علاقے سے حملے جاری رکھے گئے تو لبنانی عوام کو تباہ کن نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترجمان نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف اپنے حملوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ جب تک کوئی سفارتی حل تلاش نہیں کیا جاتا اور اس پر عمل درآمد بھی نہیں کیا جاتا، ہم اپنی سرحد سے خطرے کو دور کرنے کے لیے ضروری تیاریاں جاری رکھیں گے اور وسیع تر علاقائی تنازعات کے خطرے کو ہر حال میں روکیں گے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ پیر کے روز شمالی کوریا نے جس میزائل کا تجربہ کیا ہے وہ امریکہ کے کسی بھی حصے کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ واشنگٹن نے بھی اس بیلسٹک میزائل کے تازہ ترین تجربے کی مذمت کی ہے۔ جاپان کے نائب وزیر دفاع شنگو مائیکے نے بتایا کہ شمالی کوریا نے اس مرتبہ جس بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، اگر وار ہیڈ کے وزن کے لحاظ سے رفتار کی بنیاد پر حساب لگایا جائے تو اس کی پرواز کی رینج 15,000 کلومیٹر سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں پوری امریکی سرزمین اس کے ٹارگٹ کے اندر ہوگی۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے بھی پیر کے روز اس میزائل کو داغنے اور اتوار کی رات کو ایک کم دوری کے میزائل داغنے کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی افواج کی مسلسل دراندازی کے تناظر میں ایک اسرائیلی فوجی اہلکار کی طرف سے طلبہ کو فوج میں بھرتی ہونے پر زور دینے پر مبنی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوجی افسر کو فوج میں بے پناہ جانی نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر 5 منٹ میں ایک فوجی ہلاک ہو رہا ہے، لہذا طلبہ کو فوج میں بھرتی ہو کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ غزہ اور فلسطینیوں کے حامیوں نے بھی تصدیق کی کہ یہ منظر اسرائیلی فوج کے تلخ نقصانات کو ثابت کرتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر اور مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود، جنہوں نے حال ہی میں امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کے ساتھ ملاقات کی ہے، انہوں نے ARY نیوز کو خصوصی انٹرویو میں یہ دردناک انکشاف کیا ہے کہ جیل میں عافیہ صدیقی سے کئی بار زیادتی کی گئی۔ طلحہ محمود نے کہا کہ ملاقات کے دوران عافیہ صدیقی نے جیل انتظامیہ کے غیر مناسب رویے اور زیادتی سے متعلق بتایا اور کہا کہ ان سے کئی بار جیل میں زیادتی کی گئی۔ اس موقع پر وہ بار بار جیریبن نامی امریکی اہلکار کا نام لے رہی تھی۔ انکوائری سے پتہ چلا ہے کہ اس شخص پر 30 شکایات پہلے بھی ہوئی جس میں سے 9 ثابت ہو چکی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ عافیہ صدیقی پر جھوٹا کیس بنایا گیا اور انہیں 86 سال کی سزا سنائی گئی۔ برطانوی سیاستدان نیلا موران نے غزہ شہر کے چرچ پر اسرائیلی حملوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، جہاں ان کے خاندان کے افراد سینکڑوں دیگر افراد کے ساتھ کئی دنوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسی چرچ میں ہفتے کو 2 عیسائی خواتین کو ایک اسرائیلی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ برطانوی سیاستدان نے چرچ پر حملے کی اطلاع سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں دی ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کو پوپ فرانسس نے 2 خواتین کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا اور ایک بار پھر کہا کہ اسرائیل غزہ میں دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ میں غزہ شہر میں اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔